العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ قمر کی ابتدائی آیتوں پر کلام کیا تھا، اور انشاءاللہ اس مجلس میں ہم بقیہ آیات سے متعلق آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کریں گے. قرآن کریم کی آیت ہے كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جن پر کہ ثمود بالنذر، نذر جمع نذیر بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوا. یہاں پر دیکھیں قرآن کریم کی آیت کے اعتبار سے صاحب جلالین نے لکھا ہے بالامور التي انذرهم بها. منذر کے تفسیر الامور المنذر بها سے یعنی وہ معاملات جن سے ڈرایا گیا. یہ اشارہ کر کے یہاں منذر سے مراد انبیاء نہیں بلکہ وہ امور ہیں جن سے ڈرایا گیا. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نذر نذیر بمعنی رسول کی جمع ہو، اور نذر سے مراد رسول ہوں، اور نذیر کے بجائے نذر جمع کا صیغہ لانے میں یہ حکمت ہو یا یہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے. اس لیے یہاں پر آپ کے واحد لا کر نذر کو جمع کا صیغہ لا کر تمام لوگوں کو مراد لیا گیا. اس کے بعد پھر آپ کے لکھتے ہیں کہ منصوب علی الاشتغال یعنی بشراً ما اضمر عاملہ کے قاعدے سے منصوب ہے. تقدیر عبارت یہ ہوں گی کہ انتبع بشرا منا واحدا نتبعہ. تو نتبعہ فعل ناصب محذوف کا مفسر ہے. اور پھر یہ کہ قول جنون سعور کے تفسیر جنون سے کر کے اشارہ کر دیا کہ سعور مفرد ہے جمع نہیں، اس کے معنی خفت عقل کے ہیں. تو بولا جاتا ہے ناقۃ مسعورۃ، ناقۃ مسعورۃ یعنی مجنون کے مانند چلنے والی اونٹنی، اور سعار بمعنی نار کے بھی ہے. اس طرح سے اب کے ایک اور تعبیر استعمال ہے بین الناقتی. مفسر علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس اضافے سے اس شبے کو دور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول الماء قسمۃ بینہم سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی باری صالح علیہ السلام کی قوم کے درمیان تھی، حالانکہ پانی کی تقسیم قوم اور اونٹنی کے درمیان تھی. تو اسی شعبے کو دور کرنے کے لیے صاحب جلالین نے بین الناقتی کا اضافہ فرمایا. اور پھر آپ کی دوسری جگہ پر دیکھیے کہ سورہ شعراء کی آیت میں تطبیق دینا ہے. سورہ شعراء میں فعقروها جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، اور یہاں ہے فعقرہ واحد کے صیغے کے ساتھ. تو ایک جگہ جمع کا صیغہ ہے اور ایک جگہ پر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو صاحب جلالہ نے تطبیق کی شکل یہ نکالی ہے کہ قاتل بالمباشر تو قدار بن سالف ہی تھا. قاتل تو بالمباشر یعنی براہ راست تو قدار بن سالف ہی تھا، مگر قتل کے مشورے میں سب شریک تھے. اسی وجہ سے یہاں بالمباشر قاتل کی طرف قتل کی نسبت کر دی گئی، اور سورہ شعراء میں بالواسطہ قاتلوں کو بھی قتل میں شریک کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. یہ مختصر آپ کی توجیہ ہے. اور اس کے بعد پھر آخر فرماتے ہیں نعمتن مصدر نعمتن نجینا کا مفعول مطلق بغیر لفظی تاکید کے لیے ہے، اس لیے کہ نجینا انعامنا کے معنی میں ہے، اور نجینا کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور فعل محذوف کا مفعول مطلق بھی لفظی ہی بھی ہو سکتا ہے، یعنی انعامنا نعمتن. اس کے بعد دیکھیے او من آمن باللہ ورسولہ وَأَطَاعَ، یہ پورا جملہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا عطف تفسیری ہے، اور
तुजादिलु व कद्दबु यानी फतमारव की तफसीर है। उसका मकसद एक शुबे को दूर करना है। शुबा क्या है कि तमारव का सिला बा नहीं आता, हालांकि यहाँ सिला बा वाक़ है। तो उसका जवाब साहिब तफसीर रहमतुल्लाह अलैह देते हैं कि देखिए तमारव ये तुजादिलु और कद्दबु के माना को मुश्तमिल है, मुतज़म्मिन है, जिसकी वजह से बा के ज़रिए उसकी तादिया दुरुस्त है। देखिए कुरान करीम के आयत जैसे हमने शुरू में कहा कि कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, सूरह कमर को क़ुर्ब क़यामत के ज़िक्र से शुरू किया गया ताकि कुफ़ार मुशरिकीन जो दुनिया के हवा और हवस में मुब्तला और आखिरत से गाफिल हैं वो होश में आ जाएं। और क़यामत पहले रोज़ क़यामत के अज़ाब को बयान किया गया, उसके बाद दुनिया में उसके अंजाम बद को बतलाने के लिए 5 मशहूर आलम अक़वाम के हालात और अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उनके अंजाम बद और दुनिया में भी तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला होना बयान किया गया है, जैसे कि साहिब मारिफुल कुरान ने बयान किया। देखिए सबसे पहले कौम नूह का जिक्र किया गया क्योंकि यही दुनिया की सबसे पहली कौम है जो अज़ाब इलाही में पकड़ी गई। ये क़िस्सा साबिक़ा आयत में भी गुजर चुका है। मज़कूरा सदर आयत में देखिए 4 अक़वाम का जिक्र है, आद, समूद, लूत, कौम फ़िरऔन। उनके मुफस्सल वाक़यात भी अपने मुख्तलिफ़ मकामात पर पड़े हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद का जिक्र है जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत थी और उसी कौम को आदे उखरा या आदे सानिया भी कहा जाता है। कौम समूद को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी से इनकार 3 वजह से था। एक ये कि बशर हैं, दूसरे ये कि वो अकेले तन्हा हैं और आम आदमी हैं, कोई बड़े सरदार नहीं और न उनके साथ कोई जत्था है। तीसरे ये कि वो हमारी ही कौम के एक फ़र्द हैं, हम पर उनको कैसे फजीलत और फ़ौक़ियत हासिल होगी। लिहाजा ऐसी सूरत में हमारा उनकी पैरवी करना और उनको अपना बड़ा मान लेना गलती और पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। तो कुरान आगे कहता है बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर। अशिर ऐसे खुद पसंद शख्सों को कहते हैं जिसके दिमाग में अपनी बड़ाई का सौदा समाया हुआ हो और उस पर डेंगे मारता हो। मतलब ये कि जब न तो ये माफ़ौक़ल बशर क़ुव्वतों का मालिक है और न ये जत्था बंद शख्स है कि उसको आवाम की तायद व हिमायत हासिल हो, और न ही ये ऊपर से नाजिल किया हुआ या बाहर से आया हुआ शख्स है कि उसकी कुछ अहमियत हो। तो ऐसी सूरत में उसके नबूवत का दावा करने के 2 ही मकसद हो सकते हैं, या तो ये परले दर्जे का झूठा शख्स है नौज़बिल्ला, या फिर हमसे अपनी बड़ाई जताना चाहता है और हमारे मुकाबले में शेखी बगाना चाहता है। लिहाजा हम ऐसे किसी कज़्ज़ाब और शेखी कोर की हरगिज़ पैरवी नहीं करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए उसको समूद कहते हैं और उसको आदे उखरा भी कहते हैं। तो कौम समूद का जिक्र कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर किया गया है, जैसे सूरह आराफ, हूद, सूरह हजर, नम्ल, नज्म, कमर, अल-हाक़्क़ा, शम्स, इन तमाम सूरतों में तज़किरा किया गया। कुरान करीम की देखिए आयत है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई जो नसीहत कबूल करे। इस आयत को हर मुअज़्ज़ब कौम का जिक्र करने के बाद दोहराया गया ताकि मुशरिकीन मक्का इन वाक़यात से इबरत हासिल करे, नसीहत हासिल करे। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि कज़्ज़बत कौम लूत बिन नुज़ुर। यहाँ से कौम लूत की हलाकत का इख्तिसार के साथ जिक्र है। इस कौम पर ऐसी तेज़ धुंध हवा का अज़ाब भेजा अल्लाह ताला ने कि जब उन पर कंकरी पत्थर बरसाते थे और उनकी बस्तियों को तहबाला कर दिया गया। सूरह हुद में उसकी तफसील गुजर चुकी है। और आले लूत से मुराद खुद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं, जिनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं क्योंकि वो मुमिना नहीं थी। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ उनके साथ थी जिनको नजात दी गई। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द रावदहु अन दैफ़िही। सूरह हुद में इसकी तफसील गुजर चुकी है। उसका खुलासा ये है कि जब अल्लाह ताला ने इस कौम पर अज़ाब भेजने का फ़ैसला फरमाया तो चंद फरिश्तों को, जिनमें जिब्रील और मीकाईल भी शामिल थे, निहायत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान के तौर पर भेज दिया।
یہ فرشتے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو ایک فرزند ارجمند کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے یہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں اور ان کے گھر پر چڑھ دوڑے، ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے ان مہمانوں کو نعوذ باللہ بدکاری اور خبیث ذوق، خبیث عمل کی تسکین کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بے حد منت و سماجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے باز آ جائیں، مگر بہرحال گناہ تو گناہ ہوتا ہے اور گنہگار تو گنہگار، وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر مہمانوں کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی۔ اس آخری مرحلے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر مار کر ان کے آنکھوں کے ڈھیلے بھار کر دی، جسے آدمی دیکھتا ہے۔ اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اور ان کے اہل و عیال صبح ہونے سے پہلے بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی ان پر ایک ہولناک عذاب آیا، جس کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بچوں قرآن کریم کی جو دیگر آیات ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ النُّذُرُ الْإِنذَارُ عَلَى لِسَانِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ فَلَمْ يُؤْمِنُوا بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا۔ ان آیات میں الانذار اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ انذار کے معنی ڈرانا، یعنی شفقت اور محبت سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ کلو میں دو احتمال ہیں، رفع اور نصب۔ پھر رفع کی صورت میں دو احتمال ہیں، ایک صحیح اور دوسرا فاسد۔ اگر خلقناہ کو کلن کی خبر بنایا جائے تو یہ صورت صحیح ہوں گی، معنی یہ ہوں گے کہ ہر چیز ہم نے اندازے سے پیدا کی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ لیکن رفع کی صورت میں ایک دوسرا احتمال بھی ہے جو کہ فاسد ہے، اور وہی ہے کہ خلقناہ شیء کی صفت ہو اور بقدر کلو کی خبر ہو، تو یہ معنی اہل سنت کے نزدیک فاسد ہے۔ اس کا مطلب ہوگا ہر وہ چیز جو ہم نے پیدا کی ہے وہ ایک اندازے سے ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور وہ اندازے سے نہیں ہے، اور یہ مذہب معتزلہ کا ہے، برخلاف کلہ پر نصب پڑھنے کے۔ اس میں فاسد کا معنی نہیں رہتا ہے، اور نصب کی صورت یہ ہوگی کہ کلہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا، جس کی تفسیر بعد والا فعل خلقنا کر رہا ہے، اس کو باب اشتغال اور ما اضمر عاملہ علی شرط تفسیر کا قاعدہ کہتے ہیں۔ بقدر تقدیر کے معنی ہے، اور فعل سے متعلق اس صورت میں خلقنا کو کل شیء کی صفت بنانے کا احتمال نہیں رہتا کہ فساد معنی وہم اس لیے ہے کہ صفت موسم عامل نہیں ہوا کرتا، اور جو عامل نہ ہو وہ عامل کی تفسیر بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیت آگے فرمائے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُهُ فِي الزُّبُرِ۔ یہاں سابق کے برخلاف کلو پر رفع متعین ہے، اس لیے کہ نصب کی صورت میں معنی کا فساد ظاہر ہے، اس لیے کہ اگر کلہ پر نصب پڑھا جائے تو تقدیری عبارت ہوں گے کہ فعلوا کل شیء فی الزبر، انہوں نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں داخل کیا ہے، حالانکہ لوح محفوظ میں داخل کرنے کا کام اللہ کا ہے نہ کہ مخلوق کا۔ اس کے علاوہ عاملین کے افعال کے علاوہ لوح محفوظ میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا عاملین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رفع کی قرأت کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو عمل بھی وہ کرتے ہیں وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی مقعد صدق ای فی مقام حسن، میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے۔ فی مقعد صدق میں دو ترکیبیں ہیں، ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ انا کی خبر ثانی ہو اور فی جنات النعیم خبر اول ہو، دوسری یہ کہ جنات سے بدل البعض ہو، اس لیے کہ مقعد صدق جنات کا بعض ہے وغیرہ۔ یہ اشارہ ہے فی مقعد صدق بدل اشتمال بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جنات مقعد صدق پر مشتمل ہے، اور عند ملیکن اگر مقعد صدق کو بدل قرار دیا جائے تو عند ملیکن ان کی خبر ثانی ہوگا۔
اور اگر مقعد صدق کو ان کی خبر ثانی قرار دیا جائے تو عند ملکن خبر ثالث ہوگی۔ تو عند اشارت رتبہ یعنی عند ملکن میں عندیتن بطور مبالغہ تقرب فی المرتبہ کی تمثیل ہے، اور عند سے قرب رتبی کو بیان کرنا مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب مکانی متصور نہیں ہے چونکہ وہ جسم سے منزہ اور پاک ہے، اور قرب اور بعد مکان جسم و جسمیات کا خاصہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اکفارکم خیر من اولئک، یہ مشرکین قریش خطاب ہے، مطلب یہ ہے کہ آخر تم میں کیا خوبی ہے، یا تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا تمہارے لال لٹکے ہوئے ہیں کہ جس کفر تکذیب اور ہر دھرمی کے روش پر دوسری قوموں کو سزا دی جا چکی ہے وہی روش تمہیں اختیار کرو اور تمہیں سزا نہ دی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ طاقت و قوت دولت ثروت میں بھی تم ان سے بڑے ہوئے نہیں ہو بلکہ ان سے بدرجہ کمزور ہو، جب ہم نے ان کو ان جرائم کی پاداش میں ہلاک کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت، اور تم کس حیثیت کے مالک ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ہلاکت تم کو بھی پہنچے گی۔ یا آسمان کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی نامہ لکھا ہوا آیا ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم تمہارا مواخذہ نہ کرے، یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخری آیتوں میں فرماتے ہیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے زعم باطل کی تردید فرمائی، اور یہ سری پیشن گوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت جس کی طاقت کا انہیں بڑا زعم تھا عنقریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی۔ اس وقت کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور باقی ماندہ اہل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تھے جنہیں قریش کے مقاطعہ اور محاصرے نے بھوکوں مارا تھا۔ اس حالت میں کون کہہ سکتا تھا کہ 7 ہی برس کے اندر نقشہ بدل جائیں گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر کون سی جمعیت ہے جو شکست کھا جائیں گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف چل رہے تھے، جھپٹ رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ جب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر کی گئی، اور اس روایت کے ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے بھی آپ کے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، مطلب ہے کہ دنیا میں غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین مکہ کو سزا ملی، قتل کیے گئے اور قیدی بنائے گئے، یہ ان کی آخری سزا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ ائمہ اہل سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر الہی کا اثبات کیا ہے جس کا فرقہ قدریہ انکار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز الپ ٹپ نہیں پیدا کی گئی بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے اور منصوبہ بندی ہے جس کے مطابق وہ ایک وقت مقررہ پر مبنی ہے، بنتی ہے اور خاص شکل و صورت اختیار کرتی ہے، ایک خاص مدت تک نشو و نما پاتی ہے، ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی عالمگیر ضابطے کے مطابق اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق ایک خاص وقت تک یہ چل رہی ہے اور ایک خاص وقت پر اسے ختم ہونا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا، یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی تیاری کرنی نہیں ہوگی اور نہ اسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف کرنی ہوگی۔ ہماری طرف سے ایک حکم صادر ہونے کی دیر ہے، حکم صادر ہوتے ہی پلک جھپکاتے قیامت برپا
ہو جائیں گی۔ اور آخر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، انہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی خدائے حکیم و عادل کی خدائی نہیں ہے بلکہ کسی اندھے راجا کی چوپٹ نگری ہے جس میں آدمی جو کچھ چاہے کرے کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے، تو تمہاری آنکھ کھولنے کے لیے انسانی تاریخ موجود ہے جس میں اسی روش پہ چلنے والی قومیں پے در پے تباہ کی جا چکی ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، یعنی لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے کیے ہوئے کالے کرتوت غائب اور مفقود ہو گئے، نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، ہر شخص، ہر گروہ، ہر قوم کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائیں گے۔ یہ چند آیات تھی سورہ قمر کی جس پر ہم نے مختصر گفتگو کی، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سورہ رحمان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.